اس دنیا میں آ کے عورت نے اگر روحانی طاقت حاصل کرنی ہے یا روحانی سفر کرنا ہے تو اسے روح کا سفر تو کرنا ہوگا، لیکن اپنی ڈومین میں رہ کے کرنا ہوگا۔ اگر اپنی ڈومین کو چھوڑ کر عورت روحانی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، در حقیقت عورت اللہ کے جمال کا کفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بجائے اس کو روحانیت حاصل ہونے کی دی ہوئی روحانیت بھی اس سے چھین دی جائے گی، بلکہ وہ نیچے کو سفر شروع کر دے گی، نیچے کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نا انسان کو ایک سینٹر والے پوائنٹ میں رکھ کے پیدا کیا ہوا ہے، ایسا پوائنٹ جہاں سے یہ چاہے تو اوپر کی جانب سفر کرے، روح تک پہنچ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر لے، چاہے تو اس پوائنٹ سے وہ نیچے چلا جائے، شیطان سے بھی نیچے چلا جائے انسان، کوئی بھی انسان ہے نا، وہ چاہے تو اپنے درجے سے اتنا اللہ ہو جائے کہ فرشتوں سے اللہ بن جائے، وہ چاہے تو اپنے درجے سے اتنا نیچے گر جائے کہ شیطان سے بھی بدتر ہو جائے، ایک عجیب و غریب سی کوئی مخلوق بن جائے جس کو شیطان کہنا شیطان کی توہین ہوگی، اس قدر بھی انسان گر سکتا ہے۔ تو اس سینٹر والے پوائنٹ پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہوا ہے، جس کے اوپر نفس امارہ کی چوٹ ہے، یا نفس امارہ کہتی ہے۔ تو عورت کو اور مرد کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈیفرنٹ قسم کی ڈومینیں دی ہوئی ہیں، اس ڈومین کے اندر رہ کر اگر ایک مرد یا عورت کام کرے گا تو وہ آگے بڑھ پائے گا۔ دیکھو اس کائنات کے اندر نا بات کو ذرا باریکی سے سمجھو، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چیزوں کو خلق کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی صفات کے اندر سے اس کو چیزیں عطا کی تھی۔ یہ انسان کی بصیرت ہے نا، یہ اس وجہ سے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، اس بصیرت کے اندر سے کچھ حصہ اس نے انسانیت کو عطا کیا ہوا۔ انسان سنتا ہے، یہ سنتا ہے کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود سمیع ہے، اس صفت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے چیزوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کے اندر جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی جلال ہے، انسان کے اندر جمال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صرف ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اس نے تقسیم نہیں کی، جس نے بانٹی نہیں۔ انسان فنا ہو جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے اندر ہر شے کو کوئی نہ کوئی اپنی صفت عطا کی، اپنی صفت کے اندر سے نکلنے والا نور یا تجلی اس چیز پر پڑتی ہے تو وہ چیز دیکھتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ جو صفت ہے نا البصیر، دیکھتا ہے، وہ اس چیز کی کرنیں نکل کر، اس چیز کی تجلیات نکل کر اس کائنات پر پڑتی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام جانور، جن، پرند، فرشتے، ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ اگر البصیر کی یہ والی صفت اس پہ پڑھنا بند ہو جائے تو ہر شے اندھی ہو جائے، کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک عورت کے اندر اپنے جمالی صفات جو ہے نا اس کے اندر اویکن کی۔ عورت کے اندر یہ ابیلٹی موجود ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر محبت ہے، وہ پرورش کر سکتی ہے، وہ ایک اچھا ماحول پرووائڈ، وہ تسکین گاہ بن سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عورت کی ڈومین ہے۔ اس ڈومین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہوا اپنی جمال کی صفات کے اندر سے۔ تو اس ڈومین کو چھوڑ کر عورت اگر کسی دوسری ڈومین میں جانے کی، یعنی مرد کی ڈومین میں آنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلال زیادہ جھلکتا ہے، مرد کے اندر جلال ہے، عورت کے اندر جمال ہے۔ تو در حقیقت عورت کیا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو جمال کی صفات ہے نا اس کا کفر کرتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے، اپنی ڈومین سے نکل کر۔ وہ آج کل ہوتا ہے نا یہ کہ ہم لوگ جی اپنی فیمینائن انرجی کو میسکولائن انرجی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ جی اپنی زنانہ جو پہلو ہیں، نسوانی پہلو ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مردانہ پہلو اپنے اویکن کرنا چاہتے ہیں، اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں، اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں۔ تو در حقیقت انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حقیقت میں انسان رب کے جمال کا کفر کر رہا ہے کہ جو صفات تجھے تیرے رب نے عطا کی ہوئی ہیں اس صفات کے اندر کام رہا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے، بڑی خوبصورت مثال میں اکثر دیتا ہوں، اس سے سمجھو۔ دیکھو سورج کے اندر رب کا جلال نظر آتا ہے، بہت بڑا جلال نظر آتا ہے، وہ چمکتا ہے، وہ جلتا ہے، وہ لائٹ اپنے اندر سے جو ہے نا وہ نکالتا ہے، اس کے اندر سے کرنیں نکلتی ہیں، وہ ہر پل جلا ہوا تپش میں ہوتا ہے، وہ چمک رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے کرنیں نکل رہی ہیں۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھو زمین ہے، جس کے اندر رب کا جمال نظر آتا ہے۔ زمین کیا کرتی ہے کہ سورج کی کرن کو قبول کرتی ہے، قبول کرنے کے بعد ایک خاص ماحول اس دانے کو پرووائڈ کرتی ہے، جو دانہ اس کی کوکھ میں ہوتا ہے، اس دانے کو وہ پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک پودا نکالتی ہے، جس کی وجہ سے قدرت کا سارا نظام چلتا ہے۔ تو رب کے ہاں جلال بھی ایک خاص صفت ہے، جمال بھی ایک خاص صفت ہے، دونوں ہی معتبر ہیں۔ اگر زمین اپنے جمال کو چھوڑ کر یہ ارادہ کرے کہ میں سورج کی طرح جلال دکھاؤں تو در حقیقت زمین اپنے رب کی اس عطا کا کفر کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر شے کے اندر رب کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تجلی موجود ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلال نہیں
जमाल झलकता है, उस जमाल की डोमेन में रह के औरत अगर काम करेगी तो वो रूहानियत हासिल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो फर्माबरदारी कर रही है, वो उस चीज को कबूल कर रही है। जलाल वाला अगर जलाल दिखाएगा तो वो फर्माबरदारी कर रहा है। इस कायनात के अंदर जर्रा जर्रा रब को सजदा करता है, इस कायनात के अंदर हर शय रब की तस्बीह करती है। वो तस्बीह क्या है कि वो अपनी अपनी दी हुई सिफात को बखूबी निभा रहे हैं। एक चिड़िया को देख लो, चिड़िया एक घोंसला बनाती है, अपने बच्चे को पालती है, उसके लिए दाना ढूंढ के लाती है, उसका ये डोमेन है, उस डोमेन में रह के वो काम कर रही है। एक पत्थर को देख लो, एक पानी को देख लो, एक बादल को देख लो, आसमान को देख लो, सूरज को देख लो, चांद को देख लो, हर शय अपने अपने मदार में तैर कर रब के उस दी हुई सिफ्त का शुक्र अदा करती है, उसकी तस्बीह बजा लाती है। यही उनकी तस्बीह है कि जो चीज, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला की जात ने उसकी लगाई हुई है, अपनी डोमेन में रह के वो अपना काम कर रहा है, अल्लाह ताला की जात की अताओं का वो शुक्र अदा कर रहा है। तो अगर अल्लाह ताला की जात ने एक औरत को बनाया है ना, तो औरत को अल्लाह ताला की जात ने उसकी डोमेन में रखा, एक खास सिफात दी। तो जब उस डोमेन को छोड़कर तुम जलाली सिफत को अपनाने की कोशिश करोगी तो दर हकीकत क्या होगा कि तुम लोग अल्लाह ताला की जात की दी हुई सिफात का कुफर कर रही हो, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो ये जो माशरे में एक गंद फैल गया है ना, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि औरत मर्द और मर्द औरत इक्वल है, भाई इनका कंपैरिजन आपस में बनता ही नहीं है। इसको तुमने कभी भी कंपेयर नहीं करना। आप एक औरत को कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो अलग महलूक है, उसके अंदर रब का जमाल दिखाई देता है। मर्द एक अलग महलूक है, उसके अंदर रब का जलाल दिखाई देता है। जिन एक अलग महलूक है, फरिश्ता एक अलग महलूक है। कभी आपने किसी मर्द का कंपैरिजन किसी जिन के साथ किया? बड़ा ताकतवर है जिन, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो महलूक ही अलग है। कभी किसी इंसान का कंपैरिजन आपने एक फरिश्ते के साथ किया? नहीं ना किया। क्यों नहीं किया? भाई वो मखलूक ही अलग है। तो इसी तरीके से जैसे फरिश्ता अलग मखलूक है, जिन्न अलग मखलूक है, इंसान मर्द अलग मखलूक है, औरत भी अलग मखलूक है। उसको अल्लाह ताला की जात ने अपनी सिफात अता की है जो उसकी डोमेन है। तो हर किसी की डोमेन इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सेट है, सबकी अपनी अपनी डोमेन है। तो जब कभी भी तुम अपनी डोमेन में रह के अल्लाह ताला की जात को राजी करने की कोशिश करोगे तो रब राजी होगा। जैसे ही तुम अपनी डोमेन को छोड़कर रब की कुदरत का इनकार करोगे, उसकी अताओं का इनकार करोगे, तो दर हकीकत तुम अल्लाह ताला की जात की अताओं का कुफर कर रही हो। तो ये एक मेन नुक्ता है जिसको जरूर आपने समझना, क्योंकि आजकल माशरे में ये चीजें बड़ी डीपली जो है ना इंसान की मिख में उतारने की कोशिश की जा रही है कि शायद अल्लाह ताला की जात ने मर्द को हाकिम बनाकर औरत पर मुसल्लत कर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की जात ने बराबरी का हकूक दोनों को दिया हुआ है, दोनों के अंदर अपनी सिफात रखी हुई है। हर किसी ने अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना है ताकि उसका रब उसके साथ राजी हो सके। नाराज रब मर्द से भी हो जाता है और नाराज रब औरत से भी हो जाता है जो अपनी डोमेन को छोड़ देता है। आज के लिए इतने जज़ाकल्लाह खैर।